بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، میں مسلسل آپ کے سامنے ایک ہی موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ غالباً 3-4 جمعے ہو چکے ہیں میں ایک ہی موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روح میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن میں دل میں القاء فرمانے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کہ اس وقت دیکھیں کائنات کا ہر انسان پریشان ہے۔ کائنات میں ہر انسان پریشان ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی کہ ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کی 2 شکیں یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نعمت کی ناشکری اور نعمت کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا گھر کے دروازے پہ صحن پہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے اٹھایا اور یہ کہا عائشہ اس رزق کی قدر کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کی قدر کرو۔ اگر ناقدری ہو گئی، ایک مرتبہ یہ رزق کسی گھر سے نکل گیا تو دوبارہ اس کا آنا مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے 1-2 صورتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ جس روزی کے ساتھ منسلک ہیں، آپ جس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، اس شعبے میں آپ کی روزی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس شعبے کی قدر کرو،
وہاں جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہو اس کی قدر کرو، اس کو اپنا امانت سمجھو۔ اگر آپ نے اس کی ناقدری کی، سمجھ لو کہ آپ اپنے روزی کی ناقدری کر رہے ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں نے مثال دی، مثلا آپ ہٹوں میں کام کر رہے ہو، آپ ہٹوں میں کام کر رہے ہو، اب ہٹ کو اس طریقے سے چلاؤ جیسے تم اپنے گھر کو چلاتے ہو، اس کی اس طریقے سے حفاظت کرو جیسے تم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی روزی اس کے ساتھ منحصر ہے۔ اگر آپ نے اس کو لات مارا تو سمجھ لو آپ نے اپنی روزی پر لات ماری۔ اس کے علاوہ کسی بھی شعبے کے ساتھ آپ منحصر، لیکن میں نے آپ کو ایک مثالیں، تو نعمت کی ناقدری ہو تب بھی، اور نعمت ناشکری ہو تب بھی، ناقدری ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رحمت و نعمت چھین لیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی وضو فرما رہے تھے، وضو فرما رہے تھے اور پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے، وضو میں پانی زیادہ استعمال فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما هذه الصرف، بھئی یہ کیا فضول خرچی ہے؟ کہ اللہ کے نبی وضو میں پانی زیادہ ہو جائے یہ بھی فضول خرچی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم کسی نہر کے کنارے میں وضو کرو، اس میں بھی اگر پانی زیادہ استعمال کیا تو اس پر بھی قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے نا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور قیامت کے دن تم سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ، قیامت کے دن، عن النعیم، اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کرے گا کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم نے کس طریقے سے استعمال کیا۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ وضو کر رہے ہیں، ان کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ صرف ایک مسجد کی بات نہیں ہے، ہر مسجد میں آج کل یہی طریقہ کار ہے۔ لوگ وضو کر رہے ہیں، پانی دڑا دڑ گرا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ انسان کو تب پتہ چلے گا نا کہ اپنے گھر سے وہ وضو کر کے آتے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے پانی کی کتنی قلت ہے، پانی پر روز کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج ہمارا موضوع بھی پانی ہو جائے۔ بہرحال اللہ کی یہ نعمت ہے، ہو سکتا ہے ہم نے ناقدری کی کسی زمانے میں، اللہ نے اس کو تنگ کر دیا بھی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک مقام میں فرمایا، یہ میں نے ترجمہ کیا، ترجمہ آپ کو یاد بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، دیکھو ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ ہمیں تسال تمہارے آپ کو یاد بھی ہوگا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، دیکھ لو نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، بستر بنایا ہے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو ہم نے تمہارے لیے کھیل بنائے، میوے بنائی، تاکہ ہل نہ سکے زمین، تاکہ زمین ہل نہ سکے۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے بنائے۔ گویا یہ اللہ کی فطرت ہے کہ انسان کو جوڑا بنائے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اسی طریقے سے میں سانڈ بن کر زندگی گزارتا ہوں۔ شادی کرنا ہے اللہ کی نبی کی سنت ہے، تم اللہ کی نبیوں سے زیادہ کوئی پرہیزگار ہو؟ ایک تو نبیوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں نبی نے شادی نہیں کی، ایوب علیہ السلام، وہ کیا نام ہے، حضرت غالباً یحییٰ علیہ السلام، یا زکریا انا نبشرہ بغلام اسمہ یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو ہم نہیں کریں گے۔ وہی دو نبیوں کی مثالیں دی ہیں۔ نبی کل کتنے؟ 1 لاکھ
24,000 انبیاء، آپ صرف 2 کی مثال پیش کرتے ہیں، ان کی بھی مثال پیش کرتے ہیں جنہوں نے 12 شادیاں کی، 11 شادیاں، جنہوں نے 1,000 شادیاں کی، ان کا بھی ذکر کرو۔ داؤد علیہ السلام، صرف 1-2 نبیوں نے شادی نہیں کی اس کی مثال پہ، وہ بھی آ کر شادی کریں گے، ایسے کنوارے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آ کر شادی بھی کریں گے، اس کے بچے بھی ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، بزرگی شادی میں ہے، شادی نہ کرنے میں کوئی بزرگی نہیں ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے تمہیں بنایا جوڑے۔ اگر اکیلا رہنا کوئی اچھی بات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اکیلا بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے بنایا تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے ہم نے لباس بنایا۔ لباس میں انسان چھپ جاتا ہے، اسی طرح رات میں بھی انسان چھپ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن رات ان کو چھپاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو بنایا ہم نے معاش یعنی روزی کمانے کا ذریعہ، لیکن لوگ الٹ کر رات دن کو سوتے ہیں، رات کو روزی کماتے ہیں۔ ابھی تو روزی کا مسئلہ بھی ایسے الٹ ہو گیا، ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم دن میں کمائیں یا رات کو کمائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کام کے لیے بنایا۔ ابھی آپ شہر میں جاؤ، لوگ اس وقت اٹھیں گے 2 بجے اٹھ کر کہتے ہیں کہ مارکیٹ صبح کو بھی کھلنے والی ہے۔ کتنے بجے؟ 2 بجے، یہ صبح اٹھتی۔ اب اس وقت وہ ناشتہ بھی کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ کیا مطلب؟ اے اللہ جو صبح میں روزگار کرے گا اس کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پورے مارکیٹوں کا نظام تہس نہس ہو گیا، دھرم برم ہو گیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے، اللہ کے نبی نے اس وقت کے لیے کیا کوئی دعا نہیں فرمائی تھی، بلکہ فجر کے وقت کی نماز پڑھ کے کام کے لیے اللہ کے ایک صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے ہر وقت کام فجر ہی سے شروع کیا، نماز پڑھ کے میں نے کام شروع کیا۔ یقین جانو اس کا فائدہ اتنا ہوا میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا، اللہ اس کو سونا بناتا تھا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ تو کام کا وقت کیا ہے؟ دن ہے، خصوصاً صبح ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنایا معاشا، معاش کا ذریعہ۔ ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ دن میں لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، رات کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک بندہ یہ کہے کہ رات 10 بجے کے بعد میں شربت بیچوں گا، لیموں کا شربت، وہ بھی رات 10 بجے کے بعد بکے گا۔ وہ اللہ نے بنایا تو لوگوں کی طبیعت تو اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان ہم نے تمہارے اوپر بنائے، مضبوط 7 آسمان بنائے۔ اس کی تفسیر اگلے کسی آیات میں نے کئی مرتبہ آپ کو ذکر فرمایا، سورہ تبارک الذی کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ، آسمان کو دیکھو کوئی تمہیں کریک نظر آئے، اللہ کی کاریگری ہے۔ فرجِ البصر ثم ارجع البصر، پھر دیکھو آسمان میں کوئی گریک نظر آئے نہیں، حالانکہ نہ کوئی رسی ہے، نہ کوئی دھاگا ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی سریا ہے۔ شکر ہے آسمان میں بھی سریا نہیں، لوگ وہاں سے بھی نکالنے چلے جاتے ہیں، پھر بھی آ رہے ہیں۔ دیکھو جتنا ہم اس کو کنارے میں رکھیں گے لیکن سریا والی بات پھر بھی آ جائے۔ اور آج ہمارا موضوع سریا نہیں ہے، پانی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ سریا سے قریب ہے، پانی ذرا دور ہے، سریا قریب بار بار ادھر ہے۔ کہتے نا کہ بھئی 3 پہ چلنا بڑا مشکل ہے، کہتے نہیں کہتے، حالانکہ ہم کتنے محنت مزدوری والے کام کرتے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑا ہونا کوئی مشکل کام ہے، نماز میں 5 منٹ 10 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 اور 10 منٹ بھی نہیں لگتے نماز میں، لیکن چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب دنیا کو عظیم چیز سمجھنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی عظمت اس کے دل سے نکال دیتے ہیں، اس کے دل میں ٹکے کی عزت ہوگی لیکن دین کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ فضائل اعمال میں آپ نے حدیث پڑھی ہے
کہ انسان جب دنیا کو عظیم چیز سمجھنے لگے گا تو اللہ دنیا کی وقت، دین کی وقت اور عظمت اس کے دل سے نکال دیں گے. یہ فضائل اعمال میں اس کو دیکھو. لمبی قرات کرو، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کا چہرہ بھجا ہوا ہوگا کہ لمبی قرات پڑھیے. اب یہ ہے کہ بہت تکلیف ہوئی ہمیں. اب حالانکہ اسی بندے سے آپ یہ کہو کہ آپ کا 12,000 روپے آ گئے نیشنل بینک میں یا یو پی ایل میں، آپ کے 12,000 آ گئے ہیں. یہ ادھر جائے گا، آپ دیکھا 2 لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، 2 لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور دھوپ میں، اور اس کی باری بالکل کونے میں ہو. یہ دھوپ میں 2 گھنٹہ کھڑا ہوگا، دھوپ میں 2 گھنٹہ کھڑا ہوگا، 12,000 ملیں گے. اس وقت وہ شکوہ نہیں کرے گا کہ پسینہ نکل رہا ہے، اس وقت شکوہ نہیں کر رہا ہے کہ دھوپ ہے، گرمی ہے. جب کچھ بھی ہو جائے 12,000 تو 2 گھنٹے کے بعد ملیں گے. اب چونکہ یہ جو چیز ہے اللہ ہمیں جو انعام دے گا، یہ آنکھیں جب بند ہوں گی تو پھر اس کے بعد سکون ہی سکون، رات ہی رات. وہ تھوڑا سا وقت لگے گا، اس لیے کہ ہمیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اجرت میں پیدا کیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ انسان جلد باز ہے، ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے نقد انعام ملے. انسان تو یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر میں نے سلام پھیرا، دوسرے جانب میں سلام پھیرو تو جنت کے دروازے کو دیکھ لو، تب میں جا کر معلوم ہو جائے کہ واقعی اللہ مجھے جنت دے دے گا. یہی ہے نا کہ جب ہم اس چیز کو عظیم چیز سمجھنے لگیں گے تو اس کے لیے 2 گھنٹہ اگر کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیں گے بجلی کا بل بھرنے کے لیے ہم ہر مہینے میں 1 گھنٹہ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے. گیس کا بل بھرنے کے لیے کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے وقت آج نہیں بھرا تو کل پھر 150 روپے چارج زیادہ ہوں گے، حکومت کی طرف سے جرمانہ ہوں گے. حکومت کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں. نہ دین کی عظمت ہے، نہ اللہ کی عظمت ہے، نہ قرآن کی عظمت ہے، کچھ نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، فرمایا دیکھ لو اس میں کوئی گرے، سمرجیل بصر، پھر دیکھ لو تمہاری آنکھیں تک جائیں گی لیکن آسمان میں تمہیں ایک بھی گھریک اور خراش بھی نظر نہیں آئے گی. نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی سریا، بات یہاں سے نکل ہے، نہ کوئی سریا ہے، نہ کوئی گھریک ہے، نہ کوئی داغا ہے. یہاں تو ہر ایک کے گلے میں آپ کو داغا نظر آ رہا ہے. کتنی مرتبہ منع کیا بھئی گلے میں داغا باندھنا منع ہے، ہاتھ میں داغا باندھنا منع ہے، اسی طرح پاؤں میں داغا باندھنا منع ہے. اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یا تو خود کے گلے میں داغا ہے یا بچے کے گلے میں داغا ہے، منع ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی کے اس میں دیکھا تھا گلے میں داغا تھا، اس نے فوراً اس کو توڑ دیا. باقی منع ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. بالکل بھی سمجھدار تھی، بات نہیں کی اس نے. دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان بغیر داغے کے اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو 6 فٹ کے انسان کی حفاظت بغیر داغے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے کیا؟ عقیدہ درست کرو. یہ روز ہماری یہی تقریر، کوئی تقریر نہیں ہے، یہی 2 باتیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے. یہ گلے میں داغے شاگے سارے نکال دو. یقین جانو آپ یہ کہو گے اس سے مجھے شفا ملے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جس طریقے کا عقیدہ اختیار کرے گا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا. نہیں سمجھے؟ اگر میرا عقیدہ یہ ہو اس داغے کو میں نے باندھا مجھے شفا ملے گی تو میرا پھر مرتے دم تک میرا عقیدہ اسی پر ہوگا، اللہ مجھے اسی کے حوالے کر دے گا. ہمارے لیے موضوع نہیں ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے آسمان میں بنایا چمکتا ہوا سورج. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نازل کرتے ہیں من المعصرات بادلوں سے ماءً ثجاجا، بہت زیادہ پانی، بہت زیادہ پانی بادلوں سے نازل کرتے ہیں. کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم دانہ نکالیں، وَنَبَاتًا، اور گھاس، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. اس کے علاوہ ایک اور بھی آیت ہے، اس کا بھی ترجمہ کریں.
وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے پر غور کرنا چاہیے، انسان کو اپنے خوراک پر غور کرنا چاہیے۔ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، کیسے ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، آسمان سے کیسے ہم پانی اتارتے ہیں۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم زمین کو پاڑ دیتے ہیں، دانا اپنے زمین میں ڈال دیا، پھر اللہ نے زمین کو پاڑ دیا، پھر زمین کو پاڑنے کے بعد فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس زمین سے ہم دانے نکالتے ہیں، دانا نکالتے ہیں۔ گندم آپ نے ایک دانہ ڈال دیا، اللہ نے ایک بالی نکال دی، ایک بالی کے اندر 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم زمین کو پاڑ دیں گے، زمین کو سرسبز و شاداب بنائیں گے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور ہم پیدا کریں گے، وقضبًا اور سبزی اور ترکاریاں، وزیتونا ونخلا، زیتون پیدا کریں گے، ونخلا کھجور کے باغات، وحدائق غلبا، گنے باغات پیدا کریں گے، وفاکہۃ میوے، وابا اور چار اور گھاس۔ یہ ابا کا معنی ابا نہیں ہے، وہ ہمارے بلوچ میں اردو والا ابا نہیں ہے، بلکہ وہ ابا معنی گھاس، تمہارے کھانے کے لیے، متاع لکم، تمہارے کھانے کے لیے ہے، ولانعامکم، تمہارے جانوروں کے کھانے کے لیے ہے۔ اور خوراک تم کھاؤ، دانا تم کھاؤ، جو بھوسا ہے وہ تمہارے جانور کا ہے۔ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بارش کا ذکر کیا اور پانی کا ذکر کیا۔ ایک اور آیت ہے، اس کا بھی ترجمہ کریں گے، اگر جلدی اگر یہ آیت نظر آئے تو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، آپ دیکھیں گے کبھی کبھار زمین گھبراہٹ کا شکار ہے، خشک ہے، بنجر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، اہتزت، تو زمین بھی خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، وربت، اور پھول جاتی ہے۔ ان الذی احیاها، بے شک جو رب اس زمین کو زندہ کرے گا، لمحیی الموتى، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے خشک زمین تھی، آسمان سے پانی کا قطرہ گرا، زمین خشک ہونے لگی، تر و تازہ ہونے لگی، خوشی سے زمین پھول گئی، آپ نے دانا ڈال دیا، زمین پھٹ گئی، دانا نکل آیا، سرسبز بہار آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنجر زمین کو آباد کیا۔ ایک دن ایسا آئے گا قبرستان تمہیں بنجر نظر آ رہے ہیں، یہ زمین تمہیں بنجر نظر آ رہے ہیں، یہ مردے تمہیں بنجر نظر آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سامنے ہم نے خشک زمین کو آباد کیا، اسی طرح یہ قبرستان بھی تمہیں خشک نظر آ رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا اسرافیل سور پھونکیں گے، اللہ تمام مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو لہذا یہ پانی بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر اس کی بھی ناقدری کرو گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ وہ صحابی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی میں وضو کر رہا، وضو میں اگر ایک لوٹا پانی گرا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اگر تم سمندر کے کنارے میں ہو، نہر کے کنارے میں ہو، ادھر بھی آپ نے مقصد سے زیادہ پانی استعمال کیا تو قیامت کے دن اس پانی کا بھی تم سے سوال ہوگا۔ تو لہذا آپ نلکے پر بیٹھ جاؤ گے تو خدا را اس پانی کا بھی خیال کرو، جو پانی آپ کو جس جگہ سے مل رہا ہے تو اس کی بھی قدر کرو۔ یہ کسی کے کہنے پر موضوع نہیں، ویسے ذہن میں آیا کہ اس پر پانی پر گفتگو کرو تو ذہن میں وہ جیسے یعنی ہمارے یہاں جو پانی بھرتے ہیں، یہی نقشہ آپ کو میں نے غالباً کسی وقت بتایا ہے، لیکن وہ نقشہ بھی میرے ذہن میں آ گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک ٹھڈا مارا اور مر گیا، موسیٰ علیہ السلام تو علاقے سے نکل گئے، اس لیے کہ فرعون نے اپنے لشکر کو بھیجا تھا کہ بھئی جس نے اس کو قتل کیا اس کو لے کر آؤ۔ کسی نے کہا کہ اس کو اس بندے نے قتل کیا جو تمہارے گھر میں پلا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے علاقہ چھوڑ دیا۔
یہ جو نقشہ ہے نا پانی والا اس کو ذرا یاد ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف جانے لگے۔ کیوں؟ ادھر اگر رہیں گے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اپنے حفاظت کے لیے تدبیر دنیا کے اندر اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بندہ میرے مارنے کے لیے آ رہا ہے تو یہ تو مجھے مار دے گا، میں ہاتھ باندھ آ جاؤ مجھے مارو، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے اندر مارے جا رہے ہیں تو وہ ان کی بے عزتی ہے۔ بھائی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں پتھر تو ہے۔ دیکھ لو فلسطین کے مجاہدین کو، فلسطین کے بچوں کو، کشمیری بچوں کو دیکھو، ان کے پاس بندوق کچھ بھی نہیں ہے، غلیلوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آ جاؤ بیل مجھے مار، میں کھڑا ہوں گا، تمہارے پاس بندوق ہے، خنجر ہے، کچھ بھی مجھے مار، نہیں، تمہارے پاس پتھر ہے تو مقابلہ کرو۔ الحمدللہ مسلمان کے بچوں کے غلیل میں اور ان کے پتھروں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے۔ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل کا نقشہ انشاءاللہ پیش ہوگا۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں نے معمولی پتھر پھینکے، ابرہا کے لشکر کو اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، مصر سے نکل گئے، یمن چلے گئے، وہ مدین چلے گئے۔ وہاں پہ دور دیکھا کہ کچھ لوگ پانی بھر رہے تھے، جیسے یہاں پہ لوگ پانی بھرتے ہیں، مرد ہیں اور عورت بھی ہیں، پانی بھر رہے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب مدین کے پانی کے گھاٹ پہ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، کہ لوگوں کا جمگٹا ہے اور پانی پی رہے اور پلا رہے ہیں، یعنی پی رہے ہیں، اپنے لیے جمع کر رہے بالٹیوں میں، پھیلا رہے اپنے جانوروں کو۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو بچیوں کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، دو عورتوں کو دیکھا بالکل کنارے میں کھڑی تھیں۔ یہاں پہ مردوں کا رش ہے، غیرت مند عورتیں ہیں، ہم قریب نہیں آ سکتے، قریب نہیں آ سکتی، رش بہت زیادہ ہے۔ قال ما خطبكما، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ما خطبكما، تمہارا کیا معاملہ، لوگ پانی بھر کے لے کے جا رہے ہیں اور تم لوگ کھڑی ہو۔ قال تعالی نسقی حتی یصدر الرياح، ہم اس وقت پانی بھریں گے سارے لوگ پانی بھر کے چلے جائیں۔ یہ جو چرواہے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اپنے بھیڑ کو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، یہ پانی پئیں پلائیں چلے جائیں۔ لیڈیز ہیں، ہم دھکا کھا کر کیسے سامنے آ جائیں، اتنا رش ہے۔ جب یہ سارے فارغ ہو کر چلے جائیں گے تو ہم پانی بھریں گے۔ دو عورتیں تھیں، بالکل ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کنارے میں بیٹھی ہوئی۔ اچھا، سب کے مرد آئے تو تم عورتیں کیوں آ گئی، یہ ایک سوال ہے۔ بھئی مردوں کو پانی بھرنا چاہیے، مردوں کو پانی بھرنا چاہیے، تو تم عورتیں کیوں آ گئی؟ سب کے مرد آ گئے، تم عورتیں کیوں آ گئی؟ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، پانی نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا عذر ہے نا، جائز عذر ہے، جائز عذر ہے، والد صاحب بوڑھے ہیں نہیں آ سکتے ہیں تو ہم عورتیں آ گئی۔ پتہ چلا کہ عورت مجبوری میں باہر نکل سکتی ہے جب یہ عذر موجود ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ ماشاءاللہ شوہر وہ پورا بھینس کی طرح، بیل کی طرح ہے، اور بھائی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، شوہر بھی ہو، سب کچھ ہے، پھر اس کے باوجود عورت کو پانی بھیجنے کے لیے بھیج دے، تو یہ ذرا اس میں سوچنے کی بات ہے۔ اس کا جواب قرآن میں دیا نا، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے والد صاحب بوڑھے، اس وجہ سے ہمیں باہر نکلنا، ورنہ آپ دیکھیں اس کے علاوہ سب کے مرد آ گئے ہیں، سب کی عورتیں نہیں آئیں، عورتیں صرف ہم آئی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے ہمارے گھر میں کوئی اور ہے نہیں، ایک ہی مرد ہے جو بوڑھا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا، ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر موسیٰ علیہ السلام سائے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ موقع ملا ابھی گفتگو شروع ہو جائے،
پھر اس کے بعد فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مجھے دو گے بندہ فقیر ہے، لینے کے لیے حاضر ہے، جو بھی مجھے دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ فجاءت احداہما، اچانک ان میں سے ایک بچی پانی لے کر گئی اور پورے اپنے والد صاحب کو قصہ بتا دیا کہ ہم پانی بھرنے کے لیے گئی تھی اور یہ کہ بہت رش تھا، ایک بندہ آ گیا، ہم سے پوچھا کہ کیوں پانی بھرنے کے لیے آئے ہو، تمہارا کوئی مرد نہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے یہ کہا کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، تو انہوں نے، نوجوان تھا، انہوں نے ہمیں پانی پلایا اور ہمارے مٹکوں کو، بالٹی کو بھر کے ہمیں دے دیا۔ اس کے والد صاحب نے کہا لے کر آؤ ان کو، اس نوجوان کو لے کر آؤ۔ چنانچہ فجاءت احداہما، ایک بچی آ گئی، تمشی علی استحیاء، حیا اور غیرت کے ساتھ آ گئی۔ تمشی علی استحیاء کا کیا مطلب ہے؟ غیرت کے ساتھ، حیا کے ساتھ آ گئی۔ مطلب ہے کہ عورت اگر باہر کسی مجبوری میں نکلے، اس طریقے سے باہر چلے تو گویا وہ حیا اور غیرت کی چادر جا رہی ہے، اس کو اس طریقے سے جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ادھر ہی ادھر بات ہی، روڈ کے بیچ میں عورتوں کی مجلس لگی ہے، یہ کیا مجبوری ہے بھائی؟ یہ کوئی مجبوری ہے؟ بہرحال یہ انسان کو سوچنا چاہیے اس میں۔ فرمایا تمشی علی استحیاء، پورا وہ غیرت کی چادر لے کر آئی۔ قالت ان ابی یدعوک، اور کہنے لگی کہ میرے والد صاحب تجھے بلا رہے ہیں۔ بات کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ آجا میں تمہیں بلا رہی ہوں، نہیں، میرے والد صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو تم نے ہمیں پانی پلایا اس کا بدلہ تمہیں دینا چاہتا ہے، اس کا بدلہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اور بہرحال اس میں یہ آگے پورا قصہ ہے کہ پانی پلانے والے کو، پانی نکالنے والے کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے بکریاں چراؤ 10 سال، 8 سال یا 10 سال، میں بیٹی کا رشتہ تمہیں کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تم میں 2 صفت ہیں، ایک امین بھی ہے، ایک طاقتور بھی۔ لڑکی نے اس وقت دیکھا تھا نا، پانی جو 10 بندوں سے پانی کا ڈول نہیں نکل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا نکالا تھا، آپ کا طاقتور بھی ہے، جو ڈول 10 بندوں سے نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، اس بندے نے اکیلا اس کو اٹھایا۔ اور دوسری بات ہے کہ امین بھی ہے، امین کا کیا مطلب ہے؟ خائن بھی نہیں ہے۔ جب میں جانے لگی تو مجھے کہا نہیں تم پیچھے ہو جاؤ، میں سامنے ہو جاؤں۔ مرد کو آگے ہونا چاہیے، سفر میں بھی جائیں گے نا، آج کل ایسا ہوتا ہے کہ عورت آگے گاڑی چلا رہی ہے، مرد پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھو شہر میں جا کر دیکھیں کہ مرد پیچھے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے لیڈیز گاڑی چلا رہی ہے۔ یہاں پہ ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ میرے بکریوں کو چلائیں 8 یا 10 سال، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال یہ ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے چلایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوا، اس کا رشتہ بھی ہو گیا۔ یہاں قصہ آگے بھی چلے گا، لیکن بات یہاں تک ختم کروں گا کہ دیکھیں یہاں پہ پانی کے بارے میں اور پانی کے حوالے سے کتنے آداب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ وہ عورتیں کس طریقے سے کڑی تھیں، ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا لحاظ رکھیں، آپ کو پانی ملے یا نہ ملے، لیکن میری اور آپ کی عزت اس پانی سے لاکھوں درجہ زیادہ ہے۔ کوئی بھی چیز خیرات کا ملے یا کوئی صدقے کا ملے تو مجھے اور آپ کو اس طریقے سے اپنی عزت کو نہ اچھالنا چاہیے کہ وہ آٹے کی تیلی ہو، 10 روپے کی چیز ہو۔ اللہ نے میری اور آپ کی بہن کو، جس کی عزت کو اربوں کروڑوں سے بھی زیادہ معزز بنایا ہے، وہ 10 روپے والی چیز کیا ہے کہ جو میں اپنی عزت کو اس کے لیے نیلام کرتا ہوں، خراب کرتا ہوں۔ تو بہرحال پانی بھی اللہ کی طرف سے کیا ایک ہو نعمت ہے، اس کی اگر ناشکری کریں گے، ناقدری کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت کیا کرے گا؟ چھین لے گا۔ وہ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ پانی پر اگر جھگڑا ہوا تو اللہ نے کیا کیا؟ پانی پر جھگڑا ہوا تو اللہ نے کیا کیا؟ بہرحال یہ ویسے باتیں ذہن میں آ رہی، ان کا باہر کے کسی موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اگر ذہن میں آئے کہ یہ کیسا موضوع ہے
آپ کو پتہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ پتھر سے اونٹنی نکالو، ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں. بولا نہیں بولا؟ آپ کو یاد ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ اس پتھر سے اونٹنی پیدا کر، وہ بھی اونٹنی گابن ہو، تو ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں. صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ چٹان سے پتھر سے اونٹنی پیدا کی، وہ اونٹنی بھی گابن. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی پہچان ہے، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، یہ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو. یہ معجزہ یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بطور معجزہ کے عطا کیا ہے. اگر تم نے اس کی ناقدری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے. کیا کریں بھائی؟ اس کو کندھے پہ اٹھا؟ کندھے پہ نہیں اٹھاؤ. کہ پانی کی جو نہر ہے نا، ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی، اور دوسرا دن جو دن ہوگا نا، وہ تمہارے محلے والے کی جانور پانی پیے گی. ایک دن صرف جو یہ اللہ کی اونٹنی ہے نا، اس کی باری، اور جو تیسرا دن ہوگا وہ تمہارے محلے والے کے بکری سارے پانی پییں گے. اس لیے اللہ کی اونٹنی ہے نا، وہ زیادہ پانی پیے گی. یہ اللہ کی اونٹنی زیادہ پانی پیے گی، اور جو محلے والوں کے جانور ہیں وہ کم پانی پییں گے. تو لہٰذا ایک دن تمہارا، ایک دن اللہ کی. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم تو بھی یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی پورا جو کما دو سب اللہ کے نام پہ نہ دو، تو ایک ایک دانہ دے دو. یہ بھی بات بیچ میں آ گئی. پورا نہ دو نا، کبھی کبھی ایک ایک دانہ دے دو، تو ہفتے میں ایک دانہ دے دو، ہفتے میں مسجد کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے دو، روز نہ دو. تو صالح علیہ السلام نے کہا بھئی روز اس کو پانی نہ پلاؤ، یہ کہ ایک دن اس کو پانی پلائیں گے، دوسرے دن تم اپنے محلے والے کوٹ والے پانی پلاؤ. جیسے آپ بھی اب تقسیم کر دینا کہ آج ان کو پانی دینا ہے، دوسرے دن دوسروں کو پانی دینا ہے، 9 بجے تک ان کو دینا ہے، 11 بجے تک ان کو پانی دینا ہے. باری مقرر کرنا ہے. صالح علیہ السلام نے مقرر کیا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیہا. اس وقت کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پانی کے بارے سے بچو. جس دن اس کے پانی کی باری آئے گی تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جانور نہ لاؤ، نہر میں پانی میں نہ لاؤ. ایک شریر عورت تھی، اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، مال مویشی بکریاں بھیڑ دمبے بہت زیادہ تھے. اس نے بدبخت کو بولا، خدا کے صالح کو کہا کہ تم اس کو قتل کرو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو قتل کرو تاکہ دونوں دن ہمارے ہو جائیں، تاکہ دونوں دن ہمارے ہی ہو جائیں. اب ایک دن اللہ کا ہے اور ایک دن ہمارا ہے، یہ کیسا ہے؟ اللہ کو دینا تو اللہ کسی اور طریقے سے اپنے جانور کو دے دے، اور اللہ نے بھی اپنا حصہ ہم میں ڈال دے، شامل کر دیا. تو لہذا یہ اللہ کی جو اونٹنی ہے نا، اسے قتل کرو تاکہ دونوں دن ہمارے ہو جائیں گے. آج بھی ہم پانی بھریں گے، کل بھی ہم پانی بھریں گے، پرسوں بھی ہم پانی بھریں گے، ترسوں بھی ہم پانی بھریں گے، یعنی سارے دن ہمارے ہو جائیں گے. اس وقت کے نبی نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا، ناقۃ اللہ و سقیہا، اتقوا ناقۃ اللہ و سقیہا. بھئی تم بہت غلط سوچ رہے ہو، اللہ کی اونٹنی ہے، یہ عام اونٹنی نہیں ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ نے بطور معجزہ کے اس کو پیدا کیا. آپ نے اگر اس پر ہاتھ اٹھایا تو آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. کیسے لوگ سمجھیں گے؟ ایک عورت نے ایک مرد کو لالچ دی اور یہ کہا کہ اس کو ختم کر دو، کاٹ دو، مار دو، پھر اس کے بعد جو آپ کی مرضی میں دینے کے لیے آپ کو تیار ہو. ایک بدبخت نے کیا کیا؟ خدا رب صالح تھا، اس نے تلوار اٹھا کر اللہ کی اونٹنی کی پونچھ کاٹ ڈالی، پاؤں کو کاٹ ڈالی، پاؤں کو کاٹنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. انہوں نے اللہ کے اس معجزے کو جھٹلایا. بات پانی کی چل رہی تھی، پانی پر جھگڑا ہو گیا، اللہ کا عذاب ایسے آ گیا، پورے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا. پانی بھی ختم ہو گیا اور جو سلسلہ تھا پانی پلانے کا وہ بھی ختم ہو گیا. پانی پہ جھگڑنا نہیں چاہیے، ورنہ پھر ایسا بھی ہوگا. یہاں تو اللہ کی کوئی اونٹنی ہے نہیں، یہاں تو سارے ماشاءاللہ اللہ کی اونٹنی ہے، سب اللہ کی ہے. تو یہ فرمایا کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آفت نازل فرمائی، اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. وَلَا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو بھی ختم کر دیا۔ کوئی بھی نعمت ہو، اس پر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ناقدری ہو، ناشکری ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو، اپنی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ یہ پانی تو وہ چیزیں دنیا میں بھی اس کی ضرورت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی ضرورت ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کی کیا ہوگی؟ ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن میں ایک آیت ہے کہ مجرم لوگ کیا کہیں گے؟ مومنوں سے کہیں گے، اللہ کرے وہ آیت بھی نظر آ جائے، مومنوں سے کہیں گے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تمہارے پاس تو پانی بہت زیادہ ہے، خدا را کچھ پانی ہمیں دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو، ہم اب تو نہ مریں گے نہ جئیں گے، ہمارا گلا سوکھ گیا ہے، ہمیں ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہے۔ ابھی آیت بھی نظر نہیں آ رہی، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پانی دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آگے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جہنم والے کہیں گے، اصحاب الجنت، جنتیوں کو کہیں گے، ان افیزوا علینا من الماء، اے جنتیوں تھوڑا سا پانی دے دو، بھئی تھوڑا سا پانی دے دو۔ اور مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ان میں سے کچھ دے دو، جو جنت میں تمہیں میوے، کھیلے، آم، سیب، انار، انگور ملے، کچھ نہ کچھ تو دے دو بھائی، پانی کچھ نہیں دو گے، پانی تو دے دو۔ انفیزوا علینا من الماء، قالوا، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام کر رکھی ہے۔ جنتی یہ چیزیں جنتیوں کی ہیں، جیسے جنت کافروں پر حرام ہے، اسی طرح جنت کی نعمتیں بھی کافروں پر حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا اگر کوئی پانی مانگے دے دینا چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی، اب تم یہاں کوئی پڑوسی یہ کہے بھئی تمہارے پاس پانی، ایک بوتل پانی دے دو، تم یاد سناؤ کہ اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی۔ دنیا میں دے دو، دنیا میں دو گے تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا پانی پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، دنیا میں جو بھی انسان ایک گھونٹ بھی پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دے گا، انشاءاللہ یہ حشر کے میدان میں کام ہے۔ یہ حشر کے میدان میں کیا آئے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ان افیز علینا، اچھا ایک اور مقام ہے، اس کو تلاش کرنے میں ذرا ٹائم لگے گا، تو اس میں تو منافق اور کافر کہیں گے مومنوں سے، تمہارے پاس جو نور ہے وہ نور تھوڑا سا ہمیں دے دو، ہمیں تو اندھیرا ہے، جنت کا راستہ نظر نہیں آ رہا، جنت کا راستہ نہیں۔ کچھ لوگ ظالم، حدیث پاک میں آتا ظلم و ظلمات یوم القیامہ، جو لوگ دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ جنت کا راستہ دیکھنا ان کے لیے مشکل ہوگا، اللہ قیامت کا دن ان کے لیے اندھیرا بنا دیں گے، جہاں جانے کی کوشش کریں گے راستہ بھول جائیں گے، کیوں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیرا ہے، اندھیرا ہے کام کریں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کی زندگی کو اندھیرا بنا دیا ہے اپنے ظلم کی وجہ سے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی زندگی کو تاریک بنا دیں گے، جنت کا راستہ بھی وہ دیکھ نہ پائیں گے۔ یہ جو دنیا کے اندر ظلم کرتے پھرتے ہیں نا، ان کا ڈنڈا آج آزاد ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈنڈا ان سے چھلب کریں گے، چھین لیں گے، پھر طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، ان کے واسطے قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، جنت کا راستہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس وقت وہ مومنوں کو دیکھیں گے، وہ نور لے کر جا رہے ہوں گے، روشنی لے کر جا رہے ہوں گے، تو اس وقت کیا کہیں؟ آیت مل گئی ہمیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، بھئی ہماری طرف دیکھو تو صحیح، تھوڑا سا نور نہیں دو گے، تھوڑا سا دیکھو، روشنی نہیں دو گے، تھوڑا سا ہماری طرف دیکھ لو تاکہ ہم تم سے نور لے لیں گے۔ پھر درجی وراءکم، ادھر نور نہیں ملے گا، دنیا میں جاؤ اللہ سے نور مانگو، ادھر اللہ تمہیں نور دے دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیوار قائم کر دیں گے، نہ مومن کافروں کو دیکھیں گے، نہ کافر مومنوں کو دیکھیں گے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، تقریر ختم کر لیتا ہوں۔ حدیث پاک میں فضائل اعمال میں آپ نے حدیث سنیے کہ قیامت کی روشنی اگر مانگتے ہو تو اندھیریوں میں نماز کی طرف آنا، مسجد کی طرف آنا، رات کی اندھیریوں میں آنا، قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو نور کی خوشخبری سنا۔ یہ سنا حدیث تو نہیں سنا، فضائل اعمال میں ہے
جو اندھیرے میں تاریکی میں مسجد کی طرف آتا ہے، روشنی نہیں ہے، لائٹ چلی گئی، لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے باوجود مسجد میں جا رہا ہے، اس کے باوجود نماز کی طرف جا رہا ہے، اندھیرے میں جا رہا ہے، تاریکی میں جا رہا ہے، لائٹ نہیں ہے پھر بھی جا رہا ہے، روشنی کا انتظام خود کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو آپ نے دیکھا تاریکی میں اندھیرے میں مسجد کی طرف جا رہے، بشر المشائین فی نور الظلم، ایسے آدمیوں کو جنت میں نور کی خوشخبری سنا دے۔ آج کل تو ایسا مسئلہ ہی نہیں، گلی گلی کے اندر لائٹ ہے، لیکن یقیناً اگر تم عشاء کی نماز تاریکی میں آؤ گے، کبھی ایک دن ایسا آئے گا نا کہ لائٹ نہیں ہوگی اور آپ مسجد میں آ جاؤ گے، انشاءاللہ اس ایک رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے نور کا انتظام کرے گے کہ نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔